أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کی اہمیت پر میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ منصوبہ بندی کسے کہا جاتا ہے اور منصوبہ بندی کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسانوں کو، مومنوں کو، اہل ایمان کو کوئی بھی کام اتقان کے ساتھ اور پرفیکشن کے ساتھ کہنے کی یا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کی خلقت میں، اللہ رب العالمین کے کریشن میں کس طرح کی منصوبہ بندی اور پلاننگ پائی جاتی ہے، وہ ساری باتیں میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ قرآن کریم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند اہم واقعات کو ذکر کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ مکمل قرآن کریم یا انبیاء کرام کی زندگی ہمیں منصوبہ بندی کی تعلیم دیتی کہ کیسے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنا ضروری ہے، پہلے سے اس کا ایک ڈھانچہ اور اس کے بارے میں ایک تصور اور فکرہ تیار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کام کامیاب ہو سکے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی میں بہت سارے ایسے نمونے آپ کو مل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، وہ کشتی بہت بڑی اور بہت بھاری کشتی بنائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود تھے اہل ایمان، اس کشتی میں تمام اہل ایمان کو سوار ہونا تھا، اور صرف اہل ایمان نہیں بلکہ اہل ایمان کے ساتھ چرند پرند اور جانوروں کو بھی سوار ہونا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبی مدت کو وقف کر دیا تھا کشتی کی تعمیر میں۔ اب چونکہ اس کشتی کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کے تعلق سے ہمیں کتاب و سنت میں بہت تفصیلی باتیں نہیں ملتی۔ تاریخ میں تو ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے بنایا، لیکن تاریخ میں بہت ساری باتیں آتھینٹک ہوتی ہیں، مستند ہوتی ہیں، اور بہت ساری باتیں مستند نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم اس کی تفصیل پر بات نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ عمومی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھیں اور قرآن کریم میں جو کچھ اشارے دیے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑا کام کیا، اور وہ بہت بڑا کام بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ ہی سکسیسفل اور کامیاب ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے جو تفصیل جن واقعات کی بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک دو واقعات قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ منصوبہ بندی کی اہمیت کے تعلق سے جو ہمارے سامنے ایک واقعہ آتا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے، تو مصر پہنچنے کے بعد جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا زلیخا کے ساتھ اور عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ جو واقعات ہوئے، واقعات بہت تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا، تو جیل میں ڈالے جانے کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کرتے ہوئے بیان فرمایا، وقال الملک، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد اپنے حواریوں اور حاشیہ برداروں کے سامنے اس نے آ کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ کہا کہ انی ارا سبع بقرات، میں نے خواب میں 7 گایوں کو دیکھا۔ انی ارا سبع بقرات سمان، 7 موٹی گایوں کو دیکھا ہے۔ یأکلہن سبع عجاف، کہ ان 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی اور پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ موٹی گائے اگر پتلی گائے کو کھائے تو وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن بادشاہ نے الٹا خواب دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے 7 موٹی گایوں کو دیکھا ہے، یأکلہن سبع عجاف، کہ ان 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی اور پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات، اور میں نے 7 بالیاں دیکھی جو بالکل ہری بھری بالیاں ہیں۔ بالیاں یعنی
جس میں فصل اگا کرتی ہیں، جو گیہوں کی جو بالیاں ہوتی ہیں، وہ بالیاں اس نے خواب میں بالکل ہری بھری بالیاں دیکھی، وَأُخَرَ یابسات، اور کچھ خشک بالیاں اس نے دیکھی۔ جب یہ خواب اس نے دیکھا، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، جو لوگ علم رکھنے والے تھے حاشیہ برداروں میں، اس نے ان لوگوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تم نے جو خواب دیکھا نا، یہ ایسی ہی خواب ہیں، یہ آئے گئے خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اس طرح کے الٹے سیدھے خواب کی تعبیر ہمیں نہیں آتی، ان لوگوں نے کہہ کر کے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جو دو لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ ان میں سے ایک بچ جائے گا اور ایک کو سزائے موت دی جائے گی، تو جو بچ گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جب تم بچ جانا اور بادشاہ کے پاس جا کر کے ساقی کا کام کرنا، ساقی سے مراد یعنی شراب وہ پلایا کرتا تھا بادشاہ، جب اس کا کام کرنا تو میرا ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے ضرور کرنا۔ لیکن جب وہ نکلا، نکلنے کے بعد نکلنے کی خوشی میں، آزاد ہونے کی خوشی میں بھول گیا، اور کافی عرصہ گزر گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا نا، جب یہ خواب والا واقعہ پیش آیا، تو چونکہ ان لوگوں نے خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، اور ایک کی خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو سزائے موت ہوگی، اور اس بندے کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو بچ جائے گا، آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، تو اس کو فوراً یاد آیا کہ خواب کی تعبیر جاننے والا ایک بندہ تو جیل میں موجود ہے۔ فوراً اس کو یاد آیا، اور اس نے یاد آتے ہی اپنے لوگوں سے جو وہاں آس پاس سے اجازت مانگی کہ میں جاتا ہوں اور اس خواب کی تعبیر کو پتہ کر کے میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ وہ پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور آتے ہی اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے انسان، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ تعبیر سچ ہو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، آپ مجھے بتائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے کہ 7 موٹی گائیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا جا رہی ہیں، ہضم کر جا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں، ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ لعلی ارجع الی الناس لعلهم يعلمون، میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا اور ان کو جا کر کے اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بیان کی کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس خواب میں حقیقت میں جو چیز پیش آنے والی تھی اس کی پلاننگ اور اس کی منصوبہ بندی بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے واضح طور پر سمجھا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا، اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ جو 7 موٹی گائیں ہیں ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی، 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ اگلے 7 سال جو آ رہے ہیں وہ سخت قحط سالی کے سال آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا جو سال جو ہوگا وہ بہت ہرا بھرا ہوگا اور بہت زیادہ فصلوں والا سال ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا، یہ شروع کے جو 7 سال یعنی اگلے قحط سالی کے 7 سال آنے سے پہلے ابھی 7 سال یہ خوشنما ماحول ہوگا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ پلاننگ سمجھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہا تزرعون 7 سنین دأبا، تم لوگ مسلسل 7 سال کھیتی کرتے رہنا، کاشت کرتے رہنا اور پوری محنت سے کرنا، جتنی فصل اگا سکو اتنی فصل اگانا۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، اور فصل تیار ہونے کے بعد جب فصل کو کاٹ لو تو کٹی ہوئی فصل کو اس کی بالیوں سے نہیں نکالنا، جو کٹی ہوئی فصل ہے اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ الا قليلا مما تأكلون، ہاں جتنا تمہیں کھانا ہے اتنے غلے کو تم بالیوں سے الگ کرو، جتنا نہیں کھانا جو استعمال میں نہیں ہے اسٹور کرنا ہے تو بالیوں سے نکال کر کے دانوں کی شکل میں اسٹور مت کرو بلکہ اس کو بالیوں میں رکھ کر کے اسٹور کرو۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان 7 سالوں کے بعد پھر اس کے بعد سختی کے اور قحط کے 7 سال آنے والے ہیں۔ يأكلن ما قدمتم لهن، جو کچھ تم نے بچا کر کے رکھا ہے وہ پوری فصل اور پورے غلے ان 7 سالوں میں ختم ہو جائیں گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، ہاں جو کچھ تم بچا کر کے رکھو گے وہی تمہارے پاس باقی بچے گا، اس کے علاوہ جتنا بھی ہے سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خوشخبری سنائی اور کہا ثم یأتی من بعد ذلك عام، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا یغاث الناس فیہ، اس میں زوردار بارش ہوگی اور بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ ہر طرح کی فصل بھی اگائیں گے،
اور ہر طرح کے جوس بھی ان کے پاس ہوں گے، فروٹس بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں تمہیں 7 سال کا حج سالی کے بعد تمہیں ملیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پلاننگ اس کو سمجھائی، پورا منصوبہ اس کو سمجھایا۔ جب یہ پلاننگ سن کر کے وہ بندہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ ایسے شخص کا نام سن کر کے بالکل حیرت زدہ ہو گیا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے اور وہ جیل میں ہے، جس کے پاس اتنا اچھا علم ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ خواب کی تعبیر بیان کر رہا ہے، بلکہ ہمارے ملک میں، ہماری سلطنت میں جو آنے والی مصیبت ہے اس مصیبت کا حل بھی اس کے پاس موجود ہے۔ بلاؤ اس کو، کون ہے، اس کو آزاد کرو، اس کو جیل سے نکالو۔ گئے دوڑے گئے وہاں پر یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا گیا کہ بھئی آپ کی آزادی کا پروانہ آ چکا ہے، آپ یہاں سے نکلیے، چلیے، خوش ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے ہلنے والا نہیں، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کیس کو سالو نہ کر دیا جائے جس کیس کی وجہ سے مجھے جیل میں داخل کیا گیا۔ عورتوں کی تہمت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر لگا دی گئی تھی، غلطی کرنے والے کوئی اور تھے، بلیم حضرت یوسف علیہ السلام کو کر دیا گیا تھا، الزام ان کے اوپر لگا دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک میرا دامن صاف نہیں ہو جاتا، جب تک میری شخصیت لوگوں کے سامنے بالکل اجلی ہوئی شکل میں نہیں آ جاتی، میں یہاں سے نکلنے والا نہیں۔ بہرحال پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور وہ پورا معاملہ حل کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بری و ذمہ ہو گئے تو بادشاہ نے ان کو اپنے پاس استعمال کرنے اور اپنے پاس کام کے لیے خدمت کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے رکھنے کا التماس کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دو۔ یعنی یہ جو پورے مسائل ہیں نا تمہارے، 7 سال ابھی اچھے ہیں، اس کے بعد 7 سال کا حج سالی والے آئیں گے جس میں وہ پورا غلہ ختم ہو جائے گا، جو غلہ تم نے 7 سال میں سمیٹا ہوگا، اکٹھا کیا ہوگا۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں جانکار ہوں، میں امانت دار ہوں۔ یہ ساری صفات بدرج اتم میرے اندر پائی جاتی ہیں، تم میرے سپرد اس کام کو کر دو، میں تمہارا معاملہ بالکل آسانی کے ساتھ حل کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مامور کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کا حج سالی کے ایسے نکال دیے گویا کہ حج سالی کا کوئی دور ہی نہیں آیا تھا۔ آج کا زمانہ دیکھیں بہت ترقی کر چکا ہے، یوسف علیہ السلام کی بات تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ آج کا زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن آج بھی اگر قحط سالی آتی ہے تو حکومتوں کے پاس قحط سالی سے لڑنے کے لیے کوئی بہتر پلان اور بہتر منصوبہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ماضی قریب میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن میں کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ جن کا بزنس اچھا چل رہا تھا ان کا بزنس خراب ہو گیا، کتنے لوگ جو اچھی زندگی گزار رہے تھے آج وہ پائی کے محتاج نظر آتے ہیں، آج وہ قرض لے کر کے زندگی گزارنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ یعنی حکومتوں کی جانب سے صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا گلوبلی عالمی پیمانے پر اس وبا سے اور اس بیماری سے اور اس بیماری کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے جس طرح سے انسانوں کو ڈیل کرنا چاہیے تھا وہ اس میں کامیاب نہیں رہے بلکہ وہ ناکام رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے اوپر وحی آتی تھی، وہ نبی تھے، انہوں نے ایک پلان بنایا، پورا اسٹرکچر تیار کیا پہلے سے اور اس پلان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا۔ ایسے منصوبہ بندی انبیاء کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے پروجیکٹس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے انبیاء کرام کی طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر ایک بڑی بری چیز کیا ہے کہ ہم پلاننگ نہیں کرتے، غیر پلاننگ کر رہے ہیں۔ پلاننگ کے حساب سے وہ لوگ اپنے کاموں کو اور اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس یہ تعلیمات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے پاس پلاننگ نہیں دکھتی۔ اگر پلان ہے بھی تو اس پلان کے حساب سے کام کرنے کا فکرہ نہیں ہوتا۔ ہر شخص ہمارے یہاں اپنی فکر کو لے کر کے، اپنی شخصیت کو لے کر کے، اپنی رائے کو لے کر کے اتنا پر اعتماد نظر آتا ہے کہ اس کو اپنی رائے کے سامنے کسی کی رائے اچھی اور درست معلوم نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے کام، ہمارے بڑے بڑے پلاننگز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کرنے کی باتیں کی گئی لیکن آج تک کوئی بھی بڑی یونیورسٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا جو ملی مسئلہ ہے وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے ملی مسائل بھی اضطراب کے شکار ہیں، اختلاف کے شکار ہیں۔ یہ سب کیا بتاتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹھ کر کے بڑے لوگوں کو، قائدین کو، ملی قائدین کو، زعماء کو بیٹھ کر کے منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے اور اس منصوبے کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت، اور منصوبہ لانگ ٹرم بنایا جائے۔ شارٹ ٹرم منصوبے کامیاب نہیں ہوتے۔ آج آپ منصوبہ بنا رہے ہیں، اگلے 10 سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے، آپ اس کے لیے منصوبہ بندی کریے۔
آپ 50 سال کے بعد کہاں ہوں گے آپ اس کے لیے منصوبہ بندی کریں. آپ 100 سال کے بعد کہاں ہوں گے, آپ کے لوگ کہاں ہوں گے, آپ اس کی منصوبہ بندی کریے. ہم اور آپ رہیں گے نہیں رہیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن جو لوگ زندہ رہیں گے ان کے لیے کس طریقے سے حفاظت کے ہم کام اور حفاظت کے اسباب لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نمونہ تھا. اسی طرح ایک اور اہم واقعہ جو ہے وہ منصوبہ بندی کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے, اور وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ, جس کے تعلق سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پوری آیات تلاوت کی. ذوالقرنین ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, یا پوری دنیا کو انہوں نے فتح کیا, پوری دنیا میں چلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذوالقرنین رحمہ اللہ کے بارے میں, یا ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری اہم باتیں ذکر کی. ان باتوں میں سے یا ان پروجیکٹس میں سے ایک وہ پروجیکٹ ہے جو ڈیم کا پروجیکٹ تھا, جس کو ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج اور ماجوج کو دنیا والوں سے دور رکھنے کے لیے اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے دنیا والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تیار کیا. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو منصوبہ تھا, جو پلاننگ تھی اور ان کا جو کام تھا, آج بھی اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہم آج بھی موجود ہیں. انہوں نے ہزاروں سال پہلے وہ کام کیا. آج کے دور میں آپ دیکھو ہمارے یہاں عمارتیں بھی بنائی جاتی ہیں, ہمارے یہاں ڈیم بھی بنائے جاتے ہیں, لیکن ایک بڑی بارش آئی, ایک کثیر تعداد میں پانی آیا اور پورا ڈیم کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. بڑے بڑے برج بنائے جاتے ہیں, بڑے بڑے برج ایک بارش کو نہیں سنبھال پاتے, بارش کی وجہ سے وہ برج ختم ہو جاتے ہیں. ذوالقرنین نے جو ڈیم بنایا, جو باندھ بنایا یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے, آج تک یاجوج ماجوج اس ڈیم میں سوراخ کرنے میں اور اس سے نکل پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کیسے انہوں نے کام کیا, کیسے انہوں نے پلاننگ کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں اس کی بات ذکر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتبع سببا. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساز و سامان کو لے کر کے آگے بڑھے اور چلتے چلے گئے. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا, تو پہاڑ کے اندر رہنے والی ایک قوم سے ذوالقرنین علیہ السلام کی ملاقات ہے. لا یکادون یفقہون قولا, وہ قوم ایسی تھی, وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ لوگ اپنی بات کو بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے, یعنی ذوالقرنین کی بات کو بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے, اور ذوالقرنین علیہ السلام ان کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے, یعنی ان کی زبان مختلف تھی, ان کی لینگویج الگ تھی. ذوالقرنین علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے. لا یکادون یفقہون قولا, لیکن اس کے بعد پھر کسی طریقے سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی. ہو سکتا ہے کوئی ٹرانسلیٹر ڈھونڈا گیا ہو, کوئی مترجم ڈھونڈا گیا ہو, یا کوئی طریقہ اختیار کیا گیا ہو. ان لوگوں سے بات چیت ہوئی اور وہ لوگ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. پریشانی کیا ہے ذوالقرنین نے جاننا چاہا. ان لوگوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد مچا رہے. اس وقت وہ لوگ کھلے ہوئے تھے. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یہ لوگ زمین پر فساد مچا رہے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا, تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں, کچھ ہم اپنے پاس سے درہم اور دینار آپ کو دے دیں, کچھ پیسے ہم آپ کو دے دیں, تاکہ آپ ان پیسوں کا استعمال کر کے ہمارے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی بیریئر بنا دیں, کوئی آپ دیوار بنا دیں تاکہ یاجوج ماجوج ادھر رہیں اور ہم لوگ اس سائڈ رہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں ذوالقرنین علیہ السلام سے کیا کیا باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. کہ ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے, ایک تو وہ زمین میں چل رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے, اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو لوگوں کی مدد کرنی تھی. تو جب وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو ان کی زبان کو نہیں سمجھ پا رہے تھے, پھر بھی آپ نے ذوالقرنین نے ان لوگوں سے بات کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر زبان نہیں سمجھ میں آتی تو پھر ہم ان لوگوں کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیتے, یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی چھوٹی موٹی رکاوٹ بھی ہوئی تو ہم آگے کام نہیں بڑھاتے, ہم آگے منصوبہ بندی نہیں کرتے. لیکن ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ لوگ بات سمجھ نہیں پا رہے, پھر بھی انہوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان کے مطالبے کو سنا. ان کا مطالبہ کیا تھا کہ یاجوج اور ماجوج, مقصد یہ تھا کہ یاجوج ماجوج کو فساد سے روکنا ہے, یاجوج ماجوج کو فساد سے روکنا ہے, تو کیا ہم آپ کو کچھ آمدنی دے دیں, کیا آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں. ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے وہ اس چیز کو مان گئے. انہوں نے کہا قال ما مكنني فيه ربي خير, اللہ رب العالمین نے جو طاقت اور قوت مجھے عطا کی ہے میرے لیے وہ کیا ہے, بہتر ہے. یہاں پر اہم چیزیں کیا ہے کہ ذوالقرنین کے سامنے انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کی بات بیان کی, تو ذوالقرنین اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوئے. کیوں تیار ہوئے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے کام کیا جا رہا تھا وہ مقصد بڑا اچھا تھا.
وہ مقصد کیا تھا؟ یاجوج ماجوج کو فساد سے روکنا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ جو بھی کام کریں، آپ جو بھی پروجیکٹ تیار کریں، آپ کو ایک چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ اس پروجیکٹ سے دنیا والوں کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پروجیکٹ ایسا ہے جس کی وجہ سے دنیا والوں کا نقصان ہو تو آپ کو اس میں آگے اپنے آپ کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ بہت سارے کام ہیں آج کل کیے جاتے ہیں، لیکن وہ تعمیر کے کام نہیں ہے، وہ آباد کاری کے کام نہیں ہے، وہ لوگوں کی مصلحت اور فائدے کے کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ دیکھیں وائرس کو بھی بنایا گیا۔ اب وائرس بنانے کے تعلق سے بھی بہت سارے لوگ اپنی جد و جہد لگاتے ہیں، اپنی محنتیں لگاتے ہیں، لیکن یہ کام کیا ہے؟ یہ فساد کا کام ہے۔ یہ کام فساد کا کام ہے۔ یہ کام ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اور اس کام میں ہم کسی طور پر تعاون بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کام، بہت سارے پروجیکٹس آتے ہیں جو پروجیکٹس لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ کام کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنا فکرہ، جب اپنا ایم اور گول جب ہم متعین کریں تو اس میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ لوگوں کا فائدہ ہوا تو ذوالقرنین نے حامی بھری۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے پاس سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان لوگوں کے پاس کیا ہوگا؟ ذوالقرنین کو تو اللہ رب العالمین نے جسمانی طور پر بھی طاقت و قوت عطا کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یعنی مجھے آپ کی جانب سے آمدنی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ذوالقرنین علیہ السلام نے زبان کیسے استعمال کی؟ انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے آنے والی مدد کو حقیر نہیں قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ارے تم کیا دو گے مجھے، تمہارے پاس کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ کبھی تکبر میں آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم کیا دو گے، تم کیا دے سکتے ہو، میرے پاس جو کچھ ہے میں اکیلے کر سکتا ہوں۔ ذوالقرنین نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ لیکن یہاں پر جملے میں کہیں ایسا نہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کہیں بھی ایسا نہیں۔ انہوں نے ان کے پاس سے آنے والی مدد کو حقیر نہیں سمجھا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو کہ طاقت کے اعتبار سے تم مجھے مدد دو، میری مدد کرو۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، طاقت کے اعتبار سے تمہاری ضرورت ہے، مال وغیرہ جو کچھ ہے میں سب خرچ کر لوں گا، لیکن میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، یہ ٹیم ورک ہے، لوگوں کو مل کر کے کام کرنا پڑے گا۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، افراد کی جو قوت ہے، مردوں کی جو قوت تمہارے پاس ہے، وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت تم مجھے عطا کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، اس سے کیا پتا چلا؟ فاعلونی بقوۃ کے لفظ سے یہ پتا چلا کہ انسان کو تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے کام انسان اکیلے نہیں کر سکتا، اس کو لوگوں کو ساتھ لے کر کے وہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے، انہوں نے اپنی محتاجگی بھی ظاہر کی، حالانکہ پوری دنیا وہ چکر لگا رہے تھے پوری دنیا کا، تو انہوں نے محتاجگی ظاہر کی کہ تمہاری طاقت کی مجھے ضرورت ہے۔ فاعلونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک ردم بنا دوں گا۔ ردم بنا دوں گا یعنی ایک ڈیم بنا دوں گا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک سد بنانے کا مطالبہ کیا تھا، عربی میں اس کو سد کہا گیا ہے، اور سد صرف نارمل بیریئر کو بولتے ہیں، کوئی بھی دیوار بنا دی جائے، کیسے بھی بنا دی جائے، چاہے وہ مضبوط ہو چاہے مضبوط نہ ہو۔ ان لوگوں کا فکرہ یہ تھا، تھوڑا آگے بڑھ جائیے پیچھے، ان لوگوں کا فکرہ یہ تھا کہ سد بنا دیا جائے۔ لیکن ذوالقرنین نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی سوچ کے حساب سے یہ کہا ہے کہ سد بنا دیا جائے، تو ان کو لگا کہ یہ فکرہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اس فکرے سے اچھا کیا ہے کہ سد کی جگہ پر ردم بنایا جائے۔ اور ردم کیا ہے؟ ایسے بیریئر کو کہا جاتا ہے جو بڑا مضبوط ہو اور جس کو کوئی توڑ نہ سکے، جس میں کوئی سوراخ نہ کر سکے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات ذکر کی تھی کہ منصوبہ بندی کے جو اسٹیپس اور مراتب ذکر کیے تھے کہ جو فکرہ ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ آئیڈیا آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے علم کے حساب سے، اپنے معیار کے حساب سے سد بنانے کی بات کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں ردم بناؤں گا، یعنی اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ انسان کے اندر کی خوبی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کسی کام کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں تو آپ بہتر کا مشورہ دیں، آپ بہتر کے تعلق سے لوگوں کی آگاہی کریں، تاکہ جو ایم ہے، جو گول ہے اپنا، وہ کیا ہے؟ بالکل اچھا ہو اور بالکل واضح ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اجعل بینکم وبینہ ردما۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا آتونی زبر الحدید، اب تم ایک کام کرو کہ لوہے کی جو پٹیاں ہیں اور لوہے کی جو سلاخیں، بڑی بڑی سلاخیں، وہ مجھے لا کر کے دو۔ چنانچہ ذوالقرنین علیہ السلام نے ان میں سے بعض افراد کو اسی کام کے لیے مامور کر دیا کہ تمہارا کام کیا ہے کہ جاؤ دیکھو آس پاس جہاں بھی لوہا ملے،
لوہے کے راڈ ملے، لوہے کی پٹیاں ملے، جو کچھ بھی ملے سب لا کر کے تم حاصل کر دو۔ ایک گروپ کو انہوں نے اس کام پر لگا دیا، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا۔ اس کے بعد انہوں نے چند ایک اور گروپ کو لے کر کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، یعنی جب وہ لوہا آیا تو انہوں نے ایک گروپ کو لے کر کے کام کرنا شروع کیا کہ جو پہاڑ کا جو درمیانی حصہ تھا اس کو انہوں نے پگھلا کر کے لوہے سے بھرنا شروع کیا۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا، جب انہوں نے بالکل برابر کر دیا تو کہا کہ اس میں آگ لگاؤ، یعنی لوہا پہلے رکھ دیا اور اس میں کہا کہ آگ لگاؤ، قال انفخوا، آگ لگاؤ۔ آگ لگانے والی ٹیم بھی الگ تھی، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ آگ بھڑکانے والی، آگ لگانے والی ٹیم بھی الگ تھی، یعنی لوہا لے کر کے آنے والی ٹیم الگ ہے، لوہے کو بچھانے والی ٹیم الگ ہے، اور لوہے کو بچھانے کے بعد اس کو آگ سے بھڑکانے والی ٹیم الگ ہے۔ انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں تک کہ جب آگ بالکل جل اٹھی تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرا، کہ کاپر لے کر کے آؤ، تانبا لے کر کے آؤ، اور اس تانبے کا پگھلا ہوا تانبا لے کر کے آؤ، اس کو میں اس کے اوپر سے اڑیل دیتا ہوں تاکہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ اس بند کو توڑ نہ سکیں، اس میں سوراخ نہ کر سکیں اور اس کو پار نہ کر سکیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی منصوبہ بندی اور پلاننگ دیکھیے آپ کیسے انہوں نے لوگوں کو ٹیم میں بانٹا، گروپ میں بانٹا، کیونکہ انسان جب کام کر رہا ہے ٹیم ورک ہے تو ہر شخص ایک ہی کام کرتا رہے ایسے کام نہیں ہونے والا، بلکہ ہر شخص میں کام کو تقسیم کر دیا جائے، کام آسانی سے ہوگا، اچھے پیمانے پر ہوگا، اچھا نتیجہ بھی اس کا آئے گا۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے لیے زیادہ وقت نہیں لیا، انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ میں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا تھا منصوبہ بندی کے جو مراحل ہیں کہ وقت آپ کا جو ہے بالکل منصوبہ بندی کے ساتھ چلنا چاہیے، وقت آگے پیچھے کریں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے مسلسل یہ کام کیا کیونکہ یہ پروجیکٹ بھی ان کو کمپلیٹ کرنا تھا، اور یہ ان کی زندگی کا آخری پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد ان کو اور بھی کام کرنے تھے۔ انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، وقت کو ضائع کیے بغیر انہوں نے اس کام کو کیا۔ اب اس کام کا نتیجہ کیا ہوا؟ منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ کیا ہوا کام، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، تو وہ لوگ یاجوج اور ماجوج اس بند کے اوپر چڑھنے میں بھی کامیاب نہیں رہے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس بند میں سوراخ کرنے میں بھی کامیاب نہیں رہے، آج تک سوراخ نہیں کر پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس بات کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یاجوج اور ماجوج یہ جو لوگ ہیں یہ اس بند کو توڑنے کے لیے آتے ہیں، اور ڈیلی آتے ہیں اور اس کو اپنی زبانوں سے چاٹ کر کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چاٹتے رہتے ہیں، یعنی کہ دیوار کا جب پتلا حصہ جب بچ جاتا ہے تو وہ لوگ یہ کہہ کر کے واپس ہو جاتے ہیں کہ کل آئیں گے اور یہ جو پتلا حصہ رہ گیا اس کو بھی چاٹ کر کے ختم کر دیں گے، لیکن وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اس بات میں نہیں کہتے، یعنی انشاءاللہ نہیں کہتے، اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتے، ان کو اپنی طاقت پر فخر ہے، اس لیے آج تک وہ یہ کام نہیں کر پائے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین چاہے گا کہ یاجوج اور ماجوج نکلیں تو وہ لوگ جائیں گے اور انشاءاللہ کہہ کر کے جائیں، اور جب واپس آئیں گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے باہر نکل آئیں گے۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو ذوالقرنین علیہ السلام کا جو ڈیم پروجیکٹ تھا وہ کامیابی کے ایک بڑی نشان ہے۔ لیکن اس کے بعد اہم چیز کیا ہے؟ انہوں نے جب ڈیم بنایا تو ان کو اپنے اوپر فخر نہیں ہوا، انہوں نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میری رب کی رحمت ہے۔ آپ کا جب کوئی کام سکسیسفل ہو جائے، کوئی پروجیکٹ کامیاب ہو جائے، آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ لوگ کیا ہے جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیابی کے بعد تکبر کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ جب بھی کسی نے اللہ رب العالمین کو حقیر سمجھا اور جب بھی کسی نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ آپ نے ٹائٹینک شپ کے بارے میں، جہاز کے بارے میں سنا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جہاز کے بعد، نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد سب سے بڑی کشتی اور سب سے بڑا جہاز وہ بنایا گیا تھا، لیکن جب اس کے کیپٹن نے کہا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبا سکتا، اللہ بھی نہیں ڈبا سکتا، تو وہ اپنا پہلا سفر ہی وہ جہاز مکمل نہیں کر سکا۔ 1912 میں وہ جہاز وہ ڈوب گیا اور وہ نشان عبرت بن گیا۔ آج تک یعنی 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، 112 سال ہونے کو ہے، لیکن آج تک لوگ ٹائٹینک کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح 1984 یا تقریباً 1985 میں
ایک برازیل کے ایک پریزیڈنٹ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے الیکشن میں اپنا نام پیش کیا اور اس کو بڑی امید تھی کہ میں الیکشن جیت جاؤں، اور اس امید میں جب اس نے دیکھا، جب پہلے یعنی ایگزٹ پولس آئے اور اس کو لگا کہ میں جیتنے والا ہوں، تو اس نے اسی وقت کہا کہ اب تو مجھے اللہ بھی صدارت کی کرسی پر بیٹھنے سے نہیں روک سکتا۔ تکبر میں مبتلا ہوا، وہ جیتا، پریزیڈنٹ کے لیے وہ الیکٹ ہوا، اس کا انتخاب کیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک بیماری میں مبتلا کیا، جو بیماری دھیرے دھیرے بعد میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ کینسر کی بیماری تھی، اس بیماری میں مبتلا کیا، اور ایسا وہ شدید بیمار ہوا الیکشن جیتنے کے بعد کہ وہ کرسی پر بھی نہیں بیٹھ پایا اور کرسی پر بیٹھنے سے پہلے مر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کرنا آسان نہیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، میرے رب کا جب وعدہ آئے گا، میرے رب کا جب حکم آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بڑے ڈیم کو بھی چکنا چور کر دے گا۔ یعنی ان کو اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ یہ ہم نے کام کیا ہے، یہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کام کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام کے اس ڈیم پروجیکٹ سے ہمیں بہت ساری اہم چیزیں ملتی ہیں، خاص طور پر پلاننگ اور منصوبہ بندی کے لحاظ سے، اور منصوبہ جو بنایا جائے اس کے تحت کام کرنے کے لحاظ سے، تبھی جا کر کے ہمارے پروجیکٹس اور ہمارے جو منصوبے ہیں وہ کامیابی کے قدم چومتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت انہی دونوں واقعات پر ختم ہوا، لیکن منصوبہ بندی کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ان دو واقعات سے اچھے سے رکھ سکتا ہے۔ میری گزارش یہی ہے، میرے خطبہ دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ایسا نہیں کہ بڑے بڑے کاموں کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی، ہمیں منصوبے کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بڑی اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم ہمیں یہ بھی دی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرو استخارہ کر لیا کرو، اللہ رب العالمین سے خیر چاہ لیا کرو۔ آپ کو نہیں پتا اس کام کا فیوچر کیا ہے، اس کام کا مستقبل کیا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گزارش کو پیش کرو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدره لی ویسره لی وبارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجل امری وآجلہ فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی لی۔ پوری دعا ہے استخارہ۔ اس دعا کو انسان پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے کہ اس کا ترجمہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخاری کے طور پر ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، تو ہمیں اس عمل کے ذریعے سے اپنے پروجیکٹس کو کام کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے سعودی کے مشائخ میں سے ایک شیخ نے ماضی قریب میں ہمارے سامنے ذکر کیا استخارے کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑے بڑے کاموں میں، شادی کرنا ہوا تو استخارہ کرتے ہیں، شادی وغیرہ کے معاملات میں استخارہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں استخارے نہیں کرتے۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا اپنی بیوی کے بارے میں کہ ان کی بیوی ہر کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ کرتی، حتیٰ کہ اگر بیوی ان کی سبزی لینے کے لیے مارکیٹ بھی جاتی ہے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتی اور اس کے بعد مارکیٹ جاتی، تاکہ وہ جو سبزیاں خرید رہے وہ سبزیاں بھی ان کے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو، اچھے داموں میں ملے، سبزیاں اچھی ملے، زہر والی نہ ملے، فوڈ کے اندر پوائزن نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں کب ہوں گی؟ جب ہم اللہ رب العالمین سے خیر چاہیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے خیر نہیں چاہیں گے تو ہمارے پروجیکٹس کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو منصوبہ بندی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے کاموں کو اچھے ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، الہ العالمین تو ہمارے اعمال کو شرف قبول عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں فرائض کا پابند بنا، محرمات سے اور منہیات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما الہ العالمین۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اگر اہل توحید ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما الہ العالمین۔ غزہ اور فلسطین اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا الہ العالمین۔ ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔